السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی طرز زندگی۔ بہت زمانہ پہلے بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک اور بردبار نبی آئے جن کا نام تھا حضرت حزقیل علیہ السلام۔ قرآن میں ان کا نام نہیں آیا، مگر بہت سے مصرفین اور علماء انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ وہ ایک ایسے دور میں آئے جب بنی اسرائیل گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، دل سخت ہو چکے تھے اور اللہ پر توکل چھوڑ بیٹھے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا دل اپنی قوم کے لیے درد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے، مگر لوگ بھلائی سے دور ہوتے گئے۔ انہی دنوں ایک قبیلہ تھا جو شہر میں پھیلنے والی بیماری کے خوف سے اپنی بستی چھوڑ کر ایک وادی کی طرف نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم موت سے بچنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، مگر اللہ نے انہیں موت کے خوف کی وجہ سے ہی موت دے دی۔ پورا قبیلہ ہزاروں کی تعداد میں مر گیا، صرف ان کی سفید ہڈیاں ایک ویران میدان میں رہ گئی۔ سال گزر گئے، ہڈیاں خشک ہو گئیں، کوئی انہیں جاننے والا باقی نہ رہا۔ پھر اللہ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو اسی میدان میں لے آیا۔ آپ کھڑے ہو کر اس عجیب منظر کو دیکھتے رہے۔ زمین پر پھیلی بے شمار ہڈیاں، خاموشی اور اوپر آسمان کی گواہی۔ تب اللہ نے آپ سے فرمایا، اے حزقیل، ان ہڈیوں کو پکارو اور دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے عاجزی سے کہا، پروردگار تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، آواز دو انہیں کہ اٹھ کھڑے ہو۔ جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پکارا، ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ پہلے ہڈیاں ہلنا شروع ہوئیں، پھر وہ جوڑ بن کر ایک دوسرے سے مل گئیں، پھر ان پر گوشت چڑھنے لگا، پھر جلد بنی اور آخر میں اللہ نے ان میں روح پھونک دی۔ وہ پورا قبیلہ زندہ کھڑا ہو گیا جیسے کبھی مرا ہی نہ ہو۔ یہ اللہ کی طاقت کا ایسا معجزہ تھا جس نے ہر دیکھنے والے کو یقین دلایا کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان لانا شروع کیا، مگر پھر بھی ان میں بہت سے نافرمان اور ضدی لوگ تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام
مسلسل انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، مگر وہ دنیا میں گم ہو کر اپنی آخرت بھلا بیٹھے تھے۔ اس دور میں ایک ظالم بادشاہ بھی تھا جو اللہ کا نام سن کر غصے میں آ جاتا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اسے بھی سچائی کا راستہ دکھایا، مگر وہ بت دھرمی پر قائم رہا۔ اس نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے ہمیشہ اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ آخر کار وہ بادشاہ اپنی سرکش کی وجہ سے ہلاک ہو گیا اور اس کا انجام لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک اور عظیم کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے دوسرے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی حفاظت کی۔ دشمن دانیال علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مگر حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے دانیال علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ دونوں انبیاء مل کر اللہ کا دین پھیلاتے رہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی قوم کی توحید، صبر، شکر، نیکی، عبادت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی تعلیم دی۔ ان کی بردباری اور نرم مزاج کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں جس ذوالکفل کا ذکر ہے وہ شاید یہی نبی ہیں، کیونکہ ذوالکفل کا مطلب ہے ذمہ داری اٹھانے والا، صبر والا، مگر اس بات پر سب علماء متفق نہیں۔ آخر میں جب آپ کا پیغام مکمل ہوا، اللہ نے انہیں اپنی رحمت کے ساتھ دنیا سے اٹھا لیا۔ روایت کے مطابق آپ کی قبر عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے، مگر آپ کا معجزہ، آپ کا صبر اور اللہ کی قدرت و جھلک آج بھی لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔